نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی مذاکرات کی دعوت وزیر اعظم نے خوشائن قرار دے دی ہے، جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو پیرول پر رہا کرنے کا مطالبہ بھی آیا ہے سامنے۔ اس حوالے سے جو کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں -1 کا فارمولا جو اس وقت زیر بحث ہے، اسی پر بات کریں گے۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی نعیم صاحب بتائیے گا، اب جو مذاکرات کی دعوت ہے، جس طرف جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ مائنس بانی پی ٹی آئی نہیں؟ دیکھیں، بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ عمران خان کے بغیر تو کوئی بات نہیں ہوگی۔ عمران خان ہی جو ہیں وہ قوم کے لیڈر ہیں، پارٹی عمران خان، پی ٹی آئی عمران خان، تو لہٰذا ان کے بغیر تو کوئی بھی بات آگے نہیں ہے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ انہوں نے مینڈیٹ دیا ہے محمود خان اکرزئی کو اور علامہ راجہ ناصر کو، تحریک کا بھی اور بات چیت کرنے کا بھی۔ تو انہوں نے ایک آفر دی ہے کہ بات چیت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ ملک کے حوالے سے جو مینڈیٹ لوٹا گیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے گھر میں ڈاکہ ماریں اور کہیں پھر جی کہ آئیں جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ پہلے آپ کو مینڈیٹ واپس کرنا پڑے گا، یا کوئی اگر آگے سے ایک رائے آتی ہے کہ نیا الیکشن کرواتے ہیں تو کسی طرف تو معاملہ بڑھے گا۔ تمام جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کرنا چاہیے، کیونکہ سارے حیدر صاحب جھوٹے کیسز کے اندر گرفتار جی کل کا جو علیمہ خان صاحبہ کا بیان ہے، جو انہوں نے کہا کہ جو مذاکرات کی جانب جانا چاہتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو پھر اگر اس طرح سے یہ ایک رفٹ ہے، ایک جانب کہا جاتا ہے مذاکرات نہیں کرنے، دوسری جانب جو ہے محمود خان اکرزئی صاحب اگر مذاکرات شروع کر لیتے ہیں تو کیا سچویشن بنے گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ خان صاحب نے تحریک اور مذاکرات کا مینڈیٹ ان کو دیا۔ اس کے بعد بین کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا جی کہ جو موقف ٹویٹ کے ذریعے بھی آ گیا، یہ ملاقات بلکہ دوسری جو ملاقات تھی سلمان صفدر صاحب کی ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں سہیل افریدی صاحب۔ تو اسٹریٹ موومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری طرف سے اگر موقف آیا ہے، علامہ اکرزئی صاحب نے دیا ہے اور خان صاحب کا بھی میسج آیا ہے کہ بات چیت کا مینڈیٹ اس کے پاس ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ بات کریں، آپ سزائیں دے رہے ہوں، آپ مقدمات بنا رہے ہوں، بہنوں کے اوپر واٹر کینن استعمال کر رہے ہوں، پرچے درج کر رہے ہوں، ان کی اہلیہ کو جیل میں آئسولیشن کے اندر رکھا ہوا ہو، خان صاحب ہوں یا ان کی بہن اہلیہ ہوں، تو ایسی ساری صورتحال کے اندر جو ہے پھر آپ کے پاس آپشن یہی بچتا ہے کہ آپ پریشر بنائیں، سڑکوں پر آئیں، اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ اختیار کریں۔ جب پریشر بنے گا تو ظاہری بات ہے اداروں کے اوپر سے بھی پریشر ہٹے گا جن کو یرغمال بنایا گیا ہے، اور ججز بھی اپنی مرضی سے انصاف کر پائیں گے اور اس سے ہی آگے بڑھ پائیں گے۔ تو اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے کہ جب تک ہم پریشر نہیں۔ اس لیے سہیل افریدی لاہور جا رہے ہیں جمعے کو، اور ہفتے کو بھی وہ وہاں پر ہی ہوں گے، اتوار کو ان کی واپسی ہوگی۔ اسٹریٹ موومنٹ وہاں لوگوں کو موبلائز کریں گے، لوگوں سے ملیں گے، جو پرزنرز ہیں ان سے ملاقات ہوگی، جو اس وقت اسیران کوٹ لکھپت جیل کے اندر ہیں ان کے گھروں میں بھی جائیں گے، ان سے بھی ملاقات ہوگی، اور سڑکوں پر بھی جائیں گے، زمان پارک بھی جائیں گے۔ خود دور جاتے نظر آتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، کوئی خود دور نہیں جا رہا۔ اکرزئی صاحب نے اگر بات کی ہے تو اس پہ دوسری طرف سے کوئی موقف آیا ہے۔ دیکھیں، آپ کسی پہ ظلم کرتے ہیں تو آپ کو حق بنتا ہے کہ آپ اس کے گھر جائیں کہ میں نے ظلم کیا ہے بھائی جان، پچھلی معافی دیں اور آگے معاملات کیسے چلانے ہیں، ملک کی خاطر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ ایک ہٹ درمی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ہے کہ ہم نے عدالتوں تک استثنے اور ساری چیزیں لے لی ہیں، تو لہٰذا ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو جس کو آپ دیوار سے لگاتے ہیں پھر وہ ظاہری بات ہے اس کے پاس آپشن یہی ہوتا ہے کہ وہ نکلے سڑکوں پر، کیونکہ عدالتیں بھی ہر چیز ختم ہے اور آپ بھی طاقت جھوٹی لے کر جیلی مینڈیٹ کے ذریعے بیٹھے ہیں، تو وہ پھر آگے بڑھتا ہے اپنے حقوق کے لیے۔ تو ہم بڑھیں گے اپنے حقوق کے لیے، اور ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک۔ اچھا قادر بندوخیل صاحب، اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے، مفاہمت کرنی ہے، پی ٹی آئی کی کنفیوژن کیوں ہے؟ اور آپ تو ویسے ہی آپ کی پارٹی جو ہے اور خاص طور پر زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہیں، کچھ آپ ہی آگے بڑھیں، معاملات کو اپنے ہاتھوں میں لیں اور کچھ بہتری کا حل نکالیں۔ دیکھیے کیانی صاحب، ہم نے جتنی گالیاں کھانی تھی وہ کھائی ہم نے، اور جمہوریت کی خاطر اور بھی کھائیں گے۔ کیا ہم نے 8 فروری کے الیکشن کے بعد ان کو آفر نہیں کیے کہ غیر مشروط طور پہ حکومت بنا لیں؟ کیا صدر پاکستان نے جوائنٹ سیشن میں خطاب کرتے ہوئے آفر نہیں کیا ہے؟ اور اس کے بعد سینکڑوں مرتبہ ہم نے نہیں کیا ہے، مگر یہ جس پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ تو اترنے کو نام نہیں لے رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد محمود خان اکرزئی بیچارہ انتہائی شریف آدمی ہے، میں اس کے پورا خاندان کو جانتا ہوں، 50 سال کی اس کی جمہوریت کے لیے قربانیاں ہیں، اس کے والد صاحب کو شہید کیا گیا۔ جب نیا یہ تحریک تحفظ پاکستان، جس کو ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی آئی پی کہیں گے،
उन्होंने पहले दिन ऐलान कर दिए कि मैं पीपल्स पार्टी नून लीग से बात करूंगा, फिर उस बेचारे को साइड लाइन कर दिए, फिर मौलाना साहब को आगे उसके घर के तवाफ शुरू कर दिए 26वीं तरमीम के हवाले से, फिर जब हुकूमत ने उनको ऑफर किए स्पीकर के मौजूदगी में फिर मौलाना साहब को छोड़ दिए। इसी तरह जनूबी पंजाब के साथ 13वीं मुआहदा किया था इत्तेहाद के साथ 100 दिन का। इसी तरह पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मेमून के साथ 2 महीने का मुआहदा किया था 11 अक्टूबर को कि हम 2 महीने में पख्तूनख्वा असम्बली से कानून साजी कराएंगे। एमक्यूएम के साथ मुआहदा किया था। ये सारी चीजें तो तारीख का हिस्सा है। लेकिन जो आपने सवाल किया माइनस से इमरान खान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसकी मिसालें मौजूद है। क्या अल्ताफ हुसैन साहब एक तकरीर के बाद माइनस नहीं हुए? क्या मुखबरों का टोला जो इस वक्त हुकूमत के इत्यादी है एमक्यूएम के नाम से, क्या ये एमक्यूएम को सपोर्ट करे या एमक्यूएम को रिप्रेजेंट करे? क्या मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त शीन में शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में मौजूद है, और क्या नवाज शरीफ साहब माइनस नहीं हुआ है? क्या नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान एमएनए बनने के लिए लाया, या यहाँ पे जाके उन्होंने जाके किसी ताज़ियत के लिए जाने के लिए बुलाया, वज़ीर आज़म के लिए बुलाया, उसके बाद पार्टी का सदर बनने के बावजूद उनको वज़ीर आज़म की सीट नहीं दी। आज 117 एमएनए उनके पास मौजूद होते हुए इनको सीट नहीं दी गई। तो ये मिसालें तो मौजूद है। लेकिन सवाल ये मैं आज भी कहूंगा कि जैसे वज़ीर आज़म ने अच्छे इक़दाम वज़ीर आज़म ने एक ऐलान किया है, होना नहीं चाहिए सियासी पार्टियों के बीच में दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। जो चंद वज़रा ने पिछले दिनों में ऐलान किए हम नहीं करेंगे बात, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो एक अच्छी मिसाल है, मैं क्या अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन आप देख रहेंगे कि जैसे वज़ीर आज़म ने ऐलान किया, मेरे ख्याल में चंद मिनटों के बाद जब बात आ गई है कि जैसा अभी वो बता रहे हैं पंजोता साहब के महमूद खान अचकज़ई को मैंडेट दिया है, आलिमा बीबी ने कहा जो मुज़ाकरात करेंगे उसके पीटीआई से ताल्लुक नहीं होगी। अब बताओ, एक तरफ मीर सादिक मीर जाफर जो अगर डिफेंस यूनिवर्सिटी से वो कोर्स करेंगे, डिफेंस की सिस्टम जानेंगे, दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात करेंगे उसका पीटीआई से ताल्लुक नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि पंजोता साहब के इस बयान के बाद उसका क्या हाल होगा। सवाल ये एक मरतबा फिर महमूद खान अचकज़ई साहब को ये बेइज्जत करेंगे उस शरीफ आदमी को, और ये नहीं करेंगे, और ये स्ट्रीट पावर की बात करें। अब मुझे बताओ, वज़ीर आला एक सूबे का है, उसको कौन सा कानून और आइन इजाजत देते? ये वकील है मेरे भाई कि वो पंजाब में जाके मूवमेंट शुरू कर दे, स्ट्रीट जो है ना वो लोगों को लाइन अप कर दे, सारी चीजें कर दे। मैं ये समझ रहा हूँ ये बेचारे जो है ना 26 आदमी जमा नहीं कर सके। पाकिस्तान तो छोड़िए, खुद 12 साल से जो सूबे में हुकूमत थी वहां उन्होंने 25 लोगों को शोकाज दिए कि आप लोग जमा नहीं कर सके। ठीक, आपका पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमें मैंडेट ही बानी की रिहाई का मिला है। तो पंजोता साहब, मुलाकात जो है आपकी हो नहीं रही, मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, तो फिर जो मुज़ाकरात करना चाहता है उसी को ऑन कर लें। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे।